الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار رب أعوذ بك من همزات الشياطين من همزه ونفخه ونفسه يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي وهو الذي ينزل الغيث من بعد ما قنطوا وينشر رحمته وهو الولي الحميد اور وہی ذات ہے جو بارش کو نازل کرتی ہے جب کہ لوگ مایوس ہو چکے ہوتے ہیں اور وہ اپنی رحمت کو پھیلا دیتا ہے وہی مددگار ہے اور تعریف کے قابل ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے ہے درود و سلام اس کے آخری نبی سید ولد آدم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی پر اس جہان میں پھیلی ہوئی بے شمار نشانیاں وہ دعوت دیتی ہیں کہ غور و فکر کرو کہ یہ مربوط نظام آخر کیسے چل رہا ہے۔
یعنی چیزیں اتفاقات اور حادثات سے اس طرح مرتب اور منظم شکل میں کبھی آگے نہیں بڑھتی، بلکہ حادثاتی اور اتفاقاتی چیزیں وقتی ہوتی ہیں اور ان کے اندر بے ترتیبی عام طور پر نظر آتی ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ اگر تعصب سے ہٹ کر ان نشانیوں پر آدمی غور کرے تو یہ نتیجہ ضرور برآمد ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس نظام کو کسی اصول اور قاعدے کے تحت ضرور بنایا اور چلا رہا ہے، مگر یہ نہیں ہے کہ یہ خود بخود چل رہے، یعنی چلانے والا موجود ہے، اگرچہ جس ترتیب میں وہ چلا رہا ہے اس کی کچھ نہ کچھ سمجھ انسان کو آ جاتی ہے کہ حالات ایسے ہوتے ہیں جس سے فلاں یعنی اسباب پیدا ہوتے ہیں اور پھر اس کے بعد اس طرح کے نتائج برآمد ہوتے ہیں۔ یہ اس کے تجربے مشاہدے کے اندر کچھ غور و فکر اور علم کے نتیجہ میں یہ تبھی معاملات میں انسان غور کرتا ہے تو وہ اس نتیجے پر پہنچتا ہے۔ مگر یہ بات اور اس کا انکار کر دینا کہ اس کے پیچھے کوئی کار فرما ہستی نہیں ہے، یہ کوئی عقل مندانہ فیصلہ ہرگز نہیں ہے۔ ان نشانیوں میں سے ایک بڑی نشانی جس کا تذکرہ اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں کئی جگہ پر فرمایا ہے کہ یہ موسم جو تبدیل ہوتے ہیں اور پھر انسانوں کی جو ضرورتیں وابستہ ہوتی ہیں ان مواسم کے ساتھ، اس سے اس کی سوچ آگے بڑھتی ہے اور پھر وہ کچھ طلب رکھتا ہے اور پھر اس طلب کے بعد اس کی خواہش ہوتی ہے کہ اس کی ضرورت جو ہے وہ پوری ہو اور اس کے طلب کے مطابق اس کو وہ پھل مل جائے جس کی وہ خواہش کر رہا۔ تو اس میں سے ایک بڑی چیز یہ ہے کہ جب انسان کو کچھ خشک سالی کا سامنا کرنا پڑتا ہے، خواہ وقتی طور پر ہو یا لمبے عرصہ کے لیے، تو انسانی جسم اور اس کی ضرورتیں تقاضا کرتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ یا اگر اللہ رب العزت کو وقتی طور پر جو ہے وہ نہ ماننے والے بھی اس حد تک جو ہے وہ شامل کر لیے جائیں کہ ان کی بھی یہ خواہش ہوتی ہے، وہ بھی یہ چاہتے ہیں کہ یہ موسم جس میں ہمارا جسم ان عوارضات سے دوچار ہو رہا ہے جس کی وجہ سے بیماریاں پھیل رہی ہیں، جسم کے اندر ایسی تبدیلیاں آتی ہیں کہ جس کی وجہ سے جسم اپنی نشو و نما آگے نہیں بڑھا رہا اور اس طرح متحرک نہیں ہے جس طرح اس کو ہونا چاہیے، تو اس کی خاطر اس کا جی چاہتا ہے کہ کوئی ایسی تبدیلی آ جائے کہ اس کے اندر پھر سے تحرک بھی پیدا ہو جائے اور نشاط اور تفریح بھی مل جائے۔ یہ چیزیں اگر اس کو نصیب ہوتی ہیں تو وہ مذہبی حوالے سے اگر بات کریں تو وہ یہ کہ اللہ کی رحمت سے ہوتی ہے، یعنی بارش کا نزول اور پھر اس کی وجہ سے موسم کی تبدیلی، اللہ تعالیٰ نے اس کو جس طرح تمام جہانوں کے لیے نصیحت آموز بنایا ہے، بالخصوص نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جو اولی مخاطب تھے ان سے عبادت کا مطالبہ کرنے سے پہلے کہا لِإِيلَافِ قُرَيْشٍ إِيلَافِهِمْ رِحْلَةَ الشِّتَاءِ وَالصَّيْفِ، یہ جو موسموں کی تبدیلی اور ان کا اور یا تمہیں ان سے مانوس کر دینا ہے، اس کی وجہ سے بنتا تو یہ ہے، تمہیں کرنا تو ایسا چاہیے جب اللہ نے یہ سب کچھ تمہیں عنایت کر دیا ہے، فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَٰذَا الْبَيْتِ الَّذِي أَطْعَمَهُم مِّن جُوعٍ وَآمَنَهُم مِّن خَوْفٍ، پھر اللہ کی بندگی میں اپنے آپ کو لگا لو، یعنی تقاضا ہے اور پھر عقل یہ چاہتی ہے، ایسا پھر کرنا چاہیے۔ تو جس طرح کفار کو قریش کو مخاطب کر کے کہا، آج ہر انسان کی ڈیمانڈ اور مطالبہ بھی ہوتا ہے اگر وہ غور کرے۔ اللہ رب العزت اس کو قرآن مجید میں کئی جگہ پر بیان فرماتا ہے کہ یہ بارش کا نزول جب اس کی ضرورت ہوتی ہے یہ میری طرف سے رحمت بن کر، یہ جو بھی میں نے آج پڑھی اس میں بھی فرمایا
وینشر رحمتہ، لوگ مایوس ہو جاتے ہیں یا مایوسی کی کیفیت میں ہوتے ہیں کہ یہ خشکی بڑھ رہی ہے، ابھی جو ہے وہ اس میں تبدیلی کی ضرورت ہے، تو اللہ فرماتا ہے ینزل الغیث من بعد ما قنطوا، اللہ تعالیٰ پھر حکم دیتا ہے ان بادلوں کو اور ان پانیوں کو کہ جاؤ فلاں فلاں علاقے کے اندر ان کی ضرورتوں کو پوری کرنے کے لیے زمین پر اتر جاؤ۔ اسی طرح سورہ روم میں اور کئی صورتیں ہیں جس میں اللہ فرماتا ہے وَهُوَ الَّذِي يُرْسِلُ الرِّيَاحَ بُشْرًا بَيْنَ يَدَيْ رَحْمَتِهِ، اللہ کی رحمت آتی ہے مگر اس کے پہلے کچھ آثار آتے ہیں، ان آثار کو دیکھ کر جو ہے وہ بھی مومن کو وہی طرز عمل اختیار کرنا چاہیے جو ان کے نبی نے بطور مقتدا اور پیشوا کے ان کے سامنے رکھے ہیں۔ یعنی زندگی کا کوئی معاملہ ایسا نہیں ہے جس میں رہنمائی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے نہ ملتی۔ انہوں نے بتایا ہے کہ ایسی حالت کے اندر بھی مومنوں کو، ماننے والوں کو کیا کرنا چاہیے، اور میں جو اول المسلمین ہوں میں کیا کرتا ہوں۔ تو فرمایا یرسل الریاح بشرا بین یدی رحمتہ، کہیں فرمایا یہ آیت ہے اور کہیں فرمایا هو الذی ارسل الریاح بشرا بین یدی رحمتہ، یرسل الریاح بشرا بین یدی رحمتہ، یعنی کئی طرح کے صیغے جو ہے وہ اللہ نے استعمال کیے ہیں۔ اور پھر فرمایا یہ جو اللہ کی رحمت ہے وَلِيُذِيقَكُم مِّن رَّحْمَتِهِ وَلِتَجْرِيَ الْفُلْكُ بِأَمْرِهِ، یہ جو ہوائیں چلتی ہیں اس سے پہلے اللہ تعالیٰ اپنی رحمت کا ذائقہ اور مزہ چکھانا چاہتے ہیں اپنے بندوں کو، اور پھر اسی کے ذریعے یہ سمندری سفر جو ہے اس کے اندر سہولت پیدا ہوتی ہے۔ لیکن ساتھ ہی فرمایا وَلِتَبْتَغُوا مِن فَضْلِهِ، اللہ کے فضل کے متلاشی رہا کرو۔ اور پھر اللہ نے یہ سب کچھ کیوں عنایت کیا؟ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، تاکہ تم شکر کا راستہ اختیار کر سکو۔ یعنی نعمتوں کے ملنے پر طبی امور کی تبدیلی اور صرف تفریح تک جو ہے وہ تمہیں محدود نہیں رہ جانا چاہیے، اور پھر اس کے بعد وقتی خوشی کے بعد پھر دوبارہ وہی حالت نہیں۔ فرمایا اس کی وجہ سے یہ جو تبدیلیاں آتی ہیں، تمہاری ضرورتیں پوری ہوتی ہیں، اس کے ساتھ ساتھ تمہارے ایمان کے اندر بھی تجدید ہونی چاہیے، اس میں بھی تازگی اور نکھار پیدا ہو جانا چاہیے، اور اس کا طریقہ یہ ہے کہ اللہ کی اس رحمت کے ملنے پر شکر کا راستہ اختیار کرو۔ شکر ایک بہت بڑا عمل ہے نعمت کے ملنے پر، دنیا میں یہ اصول ہے اور اللہ نے بھی یہ اصول قائم کیا ہے، اگر کوئی کسی پر احسان کرتا ہے اور پھر اس کا شکریہ ادا نہ کرے، اس کو کوئی اچھا انسان نہیں سمجھا جاتا، اس کو یہ سمجھا جاتا ہے یہ آداب کا پابند اور اس کا خیال رکھنے والا نہیں ہے، اس کو احساس ہی نہیں ہے معاشرتی زندگی کے اندر کیسے رہا جاتا ہے۔ لہذا اگر دنیا میں کوئی عام انسان آپ پر احسان کرتا ہے تو اس کا شکریہ ادا کرو، چاہے کہ وہ خالق، وہ مالک جس کو حاجت اور ضرورت نہیں ہے لیکن اپنے بندہ ہونے کے تقاضے کو پورا کرتے ہوئے اس کے شکرانے میں جو ہے وہ لگ جانا اور مصروف رہنا، اور اپنے اعمال کے ذریعے ثابت کرنا کہ اللہ کی اس نعمت ملنے پر ہم جو ہے وہ خوش بھی ہیں اور اس کا شکریہ بھی ادا کرتے ہیں۔ فَإِذَا هُمْ يَسْتَبْشِرُونَ، مومن جب مایوس ہو جاتے ہیں، وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ رُسُلًا إِلَىٰ قَوْمِهِمْ فَجَاءُوهُم بِالْبَيِّنَاتِ فَانْتَقَمْنَا مِنَ الَّذِينَ أَجْرَمُوا وَكَانَ حَقًّا عَلَيْنَا نَصْرُ الْمُؤْمِنِينَ اللَّهُ الَّذِي، یعنی ایک آیت کے بعد پھر اللَّهُ الَّذِي، یہ سب کون لاتا ہے؟ وہ جس کو اللہ کہتے ہیں۔ اللَّهُ الَّذِي يُرْسِلُ الرِّيَاحَ فَتُثِيرُ سَحَابًا فَيَبْسُطُهُ فِي السَّمَاءِ كَيْفَ يَشَاءُ، وہ ان کو پھیلا کر وہ ٹکڑے کر کے بادلوں کو حکم دیتا ہے فلاں بستی میں چلے جاؤ، فلاں جگہ جو ہے وہ خالی چھوڑ دو۔ فَإِذَا أَصَابَ بِهِ مَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ إِذَا هُمْ يَسْتَبْشِرُونَ، جب وہ پھر بارش آ جاتی ہے پھر لوگ خوش ہو جاتے ہیں اس باب، اے اللہ ماننے والے تو یہی کہتے ہیں اور ہمیں، میں جن سے مخاطب ہوں یہ کہنا چاہیے اذا هم يستبشرون فإن كانوا من قبل ان ينزل عليهم من قبله لمبلسين، اس سے پہلے تو وہ کچھ مایوسی کے عالم میں تھے، کچھ ان کو پتہ نہیں چل رہا تھا کہ کیا کریں۔ اللہ نے فرمایا فانظر الى آثار رحمت اللہ، اس اللہ کی رحمت کی نشانیوں کو دیکھ کر دیکھو کیف یحیی الارض بعد موتها، اس زمین کو جو مردہ ہوتی ہے، سخت ہوتی ہے، کدالوں سے جو ہے وہ کوئی اس کو اکھاڑ نہیں سکتا، جب پانی کے قطرے اس پر پڑتے ہیں اللہ کی رحمت کی وجہ سے وہ سخت ترین زمین اس قدر نرم ہو جاتی ہے کہ کومپل جیسی چیز، کومپل اس میں کیا قوت ہوتی ہے،
اللہ رب العزت کے حکم کے ساتھ وہ زمین کو پھاڑ کر باہر آ جاتی. والذی انزل من السماء ماء، اس اللہ کو پہچانو جس نے پانی نازل کیا. ماء لکم منہ شراب، وہ تمہارے پینے کا سامان بھی کرتا ہے. ومنہ شجر فیہ تسیمون، اور پھر درخت اگا کر جو ہے وہ تمہاری آلودگی کے مسئلے کو بھی حل کرتا ہے. ينبت لكم به الزرع والزيتون والنخيل والأعناب ومن كل الثمرات إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. وسخر لكم الليل والنهار والشمس والقمر والنجوم مسخرات. یعنی یہ آیت بڑی سورہ نحل تو اللہ تعالیٰ کے انعامات سے بری ہوئی، ایک ایک بات نازل کر کے اللہ رب العزت نے فرمایا. اور خاص طور پر اس پانی کے نزول کے حوالے سے کہا اس کے فوائد پر ذرا غور تو کرو. یہ نہ میسر ہو پھر کیا تبدیلیت، کیا حالات پیش آ جاتے ہیں. اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ کو جب ہم احادیث کے مطالعہ سے معلوم کرتے ہیں تو صحابی کہتے ہیں، اور خود حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ زیادہ تر روایات بیان کرتی ہیں کہ صورتحال یہ ہوتی تھی کہ جب آثار دیکھتے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یعنی ہوائیں جو ہیں وہ چلنا شروع ہو جاتی ہیں، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایسی حالت کے اندر ان آثار کو دیکھ کر، حضرت عائشہ کہتی ہیں میں نے دیکھا دخل و خرج اقبل و ادبر، کبھی حضور جو ہے وہ اپنی جگہ سے اٹھ کر باہر نکلتے، کبھی اندر داخل ہوتے، کبھی آتے کبھی جاتے. میں نے یہ کیفیت دیکھی تو ایک دن پوچھ لیا یا رسول اللہ آپ یہ کیوں کرتے ہیں، یہ کیا ہے آخر، یعنی اس طرح کی بے چینی جو ہے اس کی وجہ کیا ہے. محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اللہ تعالیٰ جب فیصلے کرتا ہے تو اس کے فیصلوں کا پتہ چلتا ہے جب وہ صادر ہو جاتے ہیں. تمہیں معلوم نہیں ہے عائشہ، ایک بدبخت قوم جو اپنے گناہوں کی وجہ سے اس انتہا پر پہنچ چکی تھی کہ انہیں وہ اللہ کو بھول چکے تھے. فلما رأوه عارضا مستقبل اوديتهم قالوا هذا عارض ممطرنا. جب آثار کو دیکھ کر انہوں نے بادل جو ہے وہ اٹھتے ہوئے دیکھا تو انہوں نے کہا یہ تو بادل اٹھے ہیں بارش دیں گے ہمیں. بل هو ما استعجلتم به ريح فيها عذاب اليم. میں اس لیے بے چین ہوں اور میری بے چینی اس وقت تک رہتی ہے جب تک کہ یہ ہوائیں رخ بدلتے ہوئے اپنے نتائج دکھا نہیں دیتی. اور جب بارش نازل ہونا شروع ہو جاتی ہے فلما امطرت، جب بارش شروع ہو جاتی ہے سریان، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حالت تبدیل ہو جاتی اور آپ خوش ہو جاتے تھے. تو فرمایا عائشہ وہ آگ والے لوگ عادی ان بدبختوں نے یہی کہا تھا کہ یہ بارش کا ٹکڑا ہے، یہ آ رہا ہے، یہ ہم پر بارش نازل کرے گا، مگر ان کو معلوم نہیں تھا کہ اللہ نے اس بادل کے ٹکڑے کے اندر ان کے عذاب کا فیصلہ کر لیا. وَأَمَّا عَادٌ فَأُهْلِكُوا بِرِيحٍ صَرْصَرٍ عَاتِيَةٍ سَخَّرَهَا عَلَيْهِمْ 7 لَيَالٍ و8 أَيَّامٍ حُسُومًا فَتَرَى الْقَوْمَ فِيهَا صَرْعَىٰ كَأَنَّهُمْ أَعْجَازُ نَخْلٍ خَاوِيَةٍ. اللہ تعالیٰ نے ان کو اس طرح بکھرے ہوئے ٹوٹے ہوئے تنوں کی طرح الگ الگ کر کے ان کے جسموں کو بکھیر دیا تھا انہی ہواؤں کے اندر. تو فرمایا میں جب یہ نشانات دیکھتا ہوں تو پھر اللہ سے دعا کرتا ہوں اور پھر میں کہتا ہوں کہ یا اللہ اللہم انی اسألک خیرہا و خیر ما فیہا و خیر ما ارسلت بہ. یا اللہ میں تجھ سے سوال کرتا ہوں کہ یہ جو ہوائیں تو چلا رہا ہے، یہ جو آندھی کی شکل جو ہے وہ اختیار کر چکی ہیں، یا اللہ میں تم سے مانگتا ہوں، مطالبہ ہے میرا سوال ہے کہ خیر اور بھلائیاں جو تو نے اس میں رکھی ہوئی ہیں وہ ہمیں عطا فرما دینا. وَأَعُوذُ بِكَ مِن شَرِّهَا وَشَرِّ مَا فِيهَا، اگر اس کے اندر کسی شر کا فیصلہ ہے یا اللہ ہمیں بچا کر رکھ لینا. وَشَرِّ مَا أُرْسِلَتْ بِهِ فَلَمَّا تَخَيَّلَتِ السَّمَاءُ، جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ بادل کو نکھرتا ہوا دیکھ لیتے، بارش جو ہے وہ شروع ہو جاتی، یعنی مطلع صاف ہو جاتا، بارش کا نزول شروع ہو جاتا. اس وقت تسلی اور اطمینان ہوتی تھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. ورنہ پہلے جو ہے حضرت عائشہ کہ تغیر لونها اذا رأى غیما او ریحا عرف فی وجهه. جب آپ کوئی بادل یا ہوا دیکھتے تو آپ کے چہرے کے اثر بدل جاتے تھے، آپ پریشان ہو جاتے تھے، لیکن بارش اللہ کی رحمت کو دیکھ کر وہ مشکل وقت وہ ٹل جاتا تھا.
اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پھر دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتے تو کیا کہتے؟ یا اللہ اب ایک مرحلہ جو ہے وہ گزر گیا ہے، دوسرے مرحلے کے اندر اللہم سیبا نافعا، یا اللہ اس بارش کو بھی ہمارے لیے جو ہے وہ نفع دینے والی اور مفید جو ہے وہ بنا کر نازل فرما۔ اللہم انی اسألک خیرہا و خیر ما فیہا، اور پھر اسی طرح فرمایا اللہم اسقنا غیثا مغیثا، یا اللہ یہ ہمیں پانی دینے والی، ہماری پیاس کو بجانے والی بارش نازل فرما۔ مریعا مریعا، یا اللہ یہ اتنی پھلوار بن کر، یہ اس طرح نرم جو ہے وہ ہمارے اوپر جو ہے وہ نازل ہو، واقعی رحمت جو ہے وہ بن کر نازل ہو کہ اس کی وجہ سے مریعا یہ غلہ اگانے والی بن جائے، نافعا غیر ضار، یا اللہ یہ نافع ہو، یہ نقصان دینے والی نہ ہو، عاجلا غیر عاجل، اے اللہ تو نے اگر فیصلہ کر ہی لیا ہے اپنی رحمت کے نزول کا تو جلدی بھیج دے۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ دعائیں کیا سکھاتی ہیں ہمیں؟ یعنی حضور کا طرز عمل کیا بتاتا ہے ہمیں کہ اللہ کے ہر فیصلے پر منتظر رہا کرو کہ اس میں خیر کتنی ہے، اور اپنے لیے خیر کا مطالبہ کرتے رہو اور اپنے گناہوں کو اس کے حضور پیش کرتے رہا کرو۔ یا اللہ اب بھی اگر ہمارے گناہوں کی وجہ سے کوئی فیصلہ اور ہے تو اس کو تبدیل فرما دے۔ ایک حدیث میں آتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کے نبیوں میں سے ایک نبی یستسقی الناس، وہ لوگوں کو لے کر بارش جو ہے وہ اس کا مطالبہ اور اس کی دعا کرنے کے لیے باہر نکلا، فَإِذَا هُوَ بِنَمْلَةٍ، کیا دیکھتے ہیں؟ رَافِعَةٍ بَعْضَ قَوَائِمِهَا، ابھی وہ میدان میں پہنچے نہیں تو دیکھا کہ ایک چونٹی ہے اپنا جسم جو ہے وہ زمین پر لگائے ہوئے، ٹانگیں اوپر کیے ہوئے اللہ سے کچھ مانگ رہی ہے، چونٹی حشرات الارض۔ تو اس اللہ کے نبی نے کہا ارجعوا، واپس لوٹا ہو، اب ہماری دعاؤں کی ضرورت نہیں ہے، اللہ کی اور مخلوق جو ہے وہ مخلوق جو گناہ نہیں کرتی وہ بھی اللہ سے کچھ مطالبہ کر رہے ہیں اور اللہ نے ان کا مطالبہ پورا کر دیا ہے۔ فرمایا ارجعوا، آ جاؤ، اللہ نے اس کی دعا جو ہے وہ قبول کر لی ہے۔ یہ جو اپنے جسم کو زمین پر لگائے ہوئے الٹا جسم کر کے جو بھی اللہ تعالیٰ نے اس کو جو ہے وہ نعمتیں دی ہیں، جو آزاد دیے ہیں، ان کو بلند کرتے ہوئے، یعنی ہاتھ اٹھائے ہوئے جس طرح آدمی جو ہے وہ اللہ سے مانگتا ہے، یہ بھی کہہ رہی ہے یا اللہ میں پیاسی ہو گئی ہوں، آسمان سے اپنی رحمت نازل کر دے۔ تو میرے بھائیوں یہ حشرات الارض ہو، یہ زمین کے کیڑے مکوڑے ہوں، دوسری مخلوق ہو، یہ بھی مانگتی ہے اے انسان تو ہر وقت اللہ کی نافرمانی کرے اور پھر پرواہ نہ کرے کہ یہ بارش جو ہے یہ آخر اس کا تاخر اور اس کی یہ لیٹ کیوں ہو رہی ہے، اس کی دیر کی وجہ کیا ہے، آخر وقت پر کیوں نہیں اتری۔ اس لیے ہر حال کے اندر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق یہ دعائیں جو ہے وہ انسان کو کرتے رہنا چاہیے اور اللہ سے مانگنی چاہیے۔ حدیث میں آتا ہے، آپ حضرات کے علم میں ہے کہ جب یہ خدا نہ خواستہ قحط کی کوئی شکل نظر آتی، بہت دیر ہو جاتی، بارش نازل نہ ہوتی، اللہ کے رسول اپنے صحابہ کو لے کر باہر میدان میں نکل جاتے اور 2 رکعتیں پڑھتے اور پھر اللہ سے دعا کیا کرتے تھے، یا اللہ میں اپنی چادر تبدیل کر رہا ہوں، اسی طرح ہمارے حالات کو تبدیل فرما دے۔ اللہ کے رسول دعائیں کرتے۔ تو برس کرنے کا مطلب یہ ہے کہ میرے بھائیوں جو بھی اللہ کی نعمت تمہیں میسر آئے اس پر اس خدا کو یاد کیا کرو، اپنی یاد کے اندر جو ہے وہ پہلے سے بڑھا دینا چاہیے کہ مالک اگر تیری یہ مہربانیاں نہ ہو تو ہماری یہ محنت، ہماری یہ قوتیں جو ہم کام میں لا رہے ہیں یہ بھی شاید نتائج نہ دے سکے، یہ کچھ نہیں کر سکتی، اس لیے کہ جب تیری رحمت ہوتی ہے تو اس کی وجہ سے دنیا کی جتنی بھی آسائشوں کی چیزیں اور سہولتیں جو ہیں وہ انسان نے پیدا کی ہیں، ان کے مقابلہ کے اندر تیری ایک رحمت جو ہے وہ سالوں پر بھاری ہو جاتی، کوئی چیز اس کا مقابلہ نہیں کر پاتی۔ اور یہی وہ ہمارا ایمان ہے، اسی سے ہمارا ایمان تازہ ہوتا ہے۔ یہ جب موسم بدلتے ہیں اور پھر ہمارے حق میں فیصلہ ہوتا ہے تو اللہ کا شکر ادا کریے، بھلے تبتغوا من فضلہ ولعلکم تشکرون۔ فَمَاذَا اسْتَأْذَنَ رَبُّكُمْ لَئِن شَكَرْتُمْ، اس کی وجہ سے ہوتا کیا ہے؟ اللہ کی نشانیوں کو دیکھ کر نعمتوں کے ملنے پر جو شکر ادا کرتا ہے لَأَزِيدَنَّكُمْ، پھر اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ اس نے مجھے پہچان لیا ہے، وہ اپنی رحمت کو اور بڑھا دیتا ہے۔ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِن كَفَرْتُمْ، اور اگر لاپرواہ ہو جاؤ اور کہو کبھی تبدیلیاں ہیں ہوتی رہتی ہیں، مجھے اس سے کوئی غرض نہیں ہے، تو کیا اللہ نے فرمایا؟ یعنی لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِن كَفَرْتُمْ، یعنی اس کے مقابلہ میں کہ اللہ کی نعمت کے نہ ملنے پر اگر آدمی جو ہے وہ شکر نہیں کرتا تو کیا کرتا ہے؟ خود ہی فرمایا وَلَئِن كَفَرْتُمْ، پھر تم کفر کرتے، ناشکری کو کہا
کفر کرتے ہو. وَإِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ. پھر اس کے بعد جو ہے اس کفر کے بدلہ کے اندر اللہ تعالیٰ کا جب عذاب آتا ہے پھر اس کو کوئی ٹالنے والا نہیں ہوتا, اس کو کوئی ہٹانے والا نہیں ہوتا. وہ ممکن نہیں ہے کسی کے لیے. قرآن بھرا ہوا ہے, تاریخ جو ہے اس کے حقائق سے منہ نہیں موڑا جا سکتا کہ کس طرح پہلی قوموں پر اسی بارش کے ذریعے اللہ رب العزت نے ایسا سیلاب نازل کیا قوم نوح پر کہ آج تک جو ہے وہ سیلاب نوح ایک ضرب المثل بن گئی ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی پر اس طرح کی بارش نازل نہ کرے. اس کے لیے کیا کرنا چاہیے اگر حالات ایسے ہوں پھر اللہ کی رحمت نہ اتر رہی ہو؟ وہی نوح علیہ السلام نے کہا تھا کہ اگر تم یہ کام نہ کرو گے, اپنے گناہوں میں آگے بڑھتے رہو گے, اللہ کا فیصلہ تو آ ہی جائے گا, رحمت کی بجائے زحمت بن جائے گی. اس لیے فرمایا فَقُلْتُ, سورہ نوح بڑی ہوئی ہے اس سے, لیکن خاص طور پر فرمایا فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ, اور اپنے گناہوں کی معافی مانگتے رہا کرو, استغفار کیا کرو اللہ سے. إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا. ہوگا کیا؟ جتنے بھی مسائل ہیں, يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا مَا لَكُمْ لَا تَرْجُونَ لِلَّهِ وَقَارًا وَقَدْ خَلَقَكُمْ أَطْوَارًا. کیا انداز ہے اللہ رب العزت کا. مایوسی کی کیا بات ہے؟ ذرا اعتراف کر کے اس خدا کے حضور حاضر تو ہو, اس کے خزانے میں کوئی کمی ہے؟ بَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا عِندَنَا خَزَائِنُهُ, اس کے خزانے بڑے ہی ہیں ان چیزوں سے. وَمَا نُنَزِّلُهُ إِلَّا بِقَدَرٍ مَّعْلُومٍ, مگر اللہ تعالیٰ جب ان کو نازل کرنا چاہتا ہے تو دیکھتا ہے کہ کون میرے ان خزانوں سے استفادے کے قابل ہے اور کون جو ہے وہ اس لائق ہے کہ ان کو محروم ہی رکھا جائے. وَلَقَدْ صَرَّفْنَاهُ بَيْنَهُمْ لِيَذَّكَّرُوا, نصیحت حاصل کرنے والوں کے لیے اللہ تعالیٰ ان بارشوں کو ایک ہی جیسے موسم, ایک ہی جیسی زمین کے اندر کسی جگہ اللہ تعالیٰ بارش عطا فرما دیتا ہے, کسی جگہ محرومی جو ہے وہ اس کا شکار ہو جاتی. صَرَّفْنَاهُ بَيْنَهُمْ لِيَذَّكَّرُوا, اور نصیحت تو پکڑو اللہ سے کہ آخر ایسا کیا ہے اس بستی میں اسی طرح کی زمین, دوسرے محلے میں دوسرے علاقے میں بارش نہیں ہو رہی. فرمایا وَلَقَدْ صَرَّفْنَاهُ بَيْنَهُمْ لِيَذَّكَّرُوا, اور کچھ نصیحت تو پکڑو. فَأَبَىٰ أَكْثَرُ النَّاسِ إِلَّا كُفُورًا, اللہ فرماتا ہے اکثر لوگوں کا طرز عمل جو ہے وہ انکار والا ہی ہوتا ہے, شکریہ والا نہیں ہوتا. اللہ رب العزت ہمیں شاکرین میں شامل فرمائے. اللہ فرمایا فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونَ, اللہ تعالی ہمیں ایسے کفر سے بچا کر رکھے. اللہم انی اسألک غیثا مغیثا مریئا مریعا نافعا غیر ضار عاجلا غیر آجل. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ.